درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ آج کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچے والا تھا۔ ایک رات جب کچھ دیر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو بچوں نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ بچے بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں۔ وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر اس کے بچے فاقے سے ہیں۔ اس کی ایک اور اس کی اور اس کے بچے کی کیا شاندار طبیعت تھی۔ اس نے کہا سب بچے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا ہم مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کھاندیے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہو ہی جانا ہے۔ وہ درود پڑھنے لگے۔ درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں کی کیا بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات نے فرمایا فلاں تاجر بزنس مین جو مجوسی ہے اس کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام دینا اور اس سے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو اور تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ آج ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اگر خواب میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو تو سمجھ لیجئے واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، مگر وہ شخص پریشان ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی غریب مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجیں، آگ کی پوجا کرنے والے کے پاس بھیجیں، شاید مجھ سے کچھ غلط ہو گیا۔ وہ درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مدد کرو اور تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران صبح اٹھا اور کہا پیارے آقا دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ وہ تلاش کرتا کرتا اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجوسی بہت بڑا تاجر تھا، اس کا بہت بڑا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس نے سب نوکروں کو دور کر دیا، کہا آؤ کیا بات کرنی ہے۔ کہا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مجوسی کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے۔ کہا صرف سلام نہیں لایا
کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ مجوسی نے کہا اچھا اور کیا پیغام ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں کی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا۔ میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔ سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ مجوسی نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس نے اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ یہ سب دیکھ کر ہکا بکا ہوا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ آپ سبھی کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں، آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس بات میں کیا راز ہے؟ مجھے بھی تو یہ راز بتاؤ۔ مجوسی کہتا ہے اب تمہیں بتاتا ہوں راز کیا ہے۔ مجوسیوں کے مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ بھائی بہن کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی اور ممکن ہے آپ میں سے بعضوں کے لیے بھی نئی بات ہو۔ مجوسی مالدار آدمی تھا، اس کا صرف ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی، اور ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی۔ اس نے کہا مجھے خرچہ ہی ان پر کرنا تھا تو بڑی شاندار دعوت کی اور پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے۔ رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے پڑوس میں چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہا دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے ہمیں دعوت نہیں دی ہے، ہمیں کھانے پر بلایا نہیں ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا تو کیا بلکہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ مجوسی کہتا ہے میں جلدی جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا لے کر آیا ہے، مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کا کھانا کیسے کھا سکتی ہیں، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ
اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل بھی عطا فرما۔ وہ کہتا ہے، میں تو کھانا کھلا کر آ گیا لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے ہو اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب میرا وہ صدقہ، میری وہ خیرات، میری وہ مدد بارگاہ رسالت میں قبول کر لی گئی ہے۔ تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ دوسری دعا کے آقا کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنیے تیسرا پیغام، تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی تب کی تھی، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو یہ مسلمان ہو گئے ہیں، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، میں نے بچوں کو اپنی جائیداد کا 50% دے دیا، اب بقیہ 50% یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ وہ غریب شخص خوشی خوشی گھر واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ روایت آب کوثر صفحہ نمبر 127 پر لکھی ہوئی ہے۔